محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ 13ویں پارے کے آغاز میں سورۃ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اور جو سورۃ 12ویں پارے سے شروع ہوئی تھی وہ جاری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص خوبصورت ترین قصہ کہا ہے۔ اس قصے کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، 12 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام ان میں سب سے حسین تھے، خوبصورت تھے، جیسے کل عرض کیا تھا پوری دنیا سے زیادہ حسن ملا۔ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے، پیغمبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کو حسد ہے اور حسد بڑھ جائے گا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کو ہر وقت یہ فکر تھی کہ ہمارے ابا جان ہمارا یوسف علیہ السلام کو توجہ زیادہ دیتے ہیں، ہمیں توجہ نہیں دیتے، تو بجائے یہ کہ آپس میں اتفاق اتحاد کرنے کے انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مشورہ کیا آپس میں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ رائے دی، بعض نے کہا ختم کر دے، بعض نے کہا اس کو دور کہیں پھینک دیں۔ تو انہوں نے سکیم لڑائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ کھیلے کودے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے بھیڑیے زیادہ ہوں، بعض یہ بھی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے خواب میں بھی دیکھا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے منت سماجت کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور جب لے گئے تو آپس میں پھر راستے میں مشورہ کیا کیا کریں، سب کی رعایتی ختم کر دے، لیکن جو بڑا بھائی تھا یہودا اس کا نام تھا، اس کی رعایتی ختم نہ کرے، ان کو کہیں پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ جنگل میں ایک بے آباد کنواں تھا، یعنی وہ استعمال میں نہیں تھا، وہاں ان کو یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اب اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور وہیں بٹھا دیا کنویں میں۔ اور ادھر بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا ابا جان کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ان کی قمیض کو کسی جانور کے خون سے رنگ دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جو ہے جھوٹا خون ہے، دم کذب، لیکن میں صبر کرتا ہوں۔ اور کہا کہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیا جو ہے یوسف علیہ السلام کو بیٹے کو کھا گیا، لیکن اس نے قمیض نہیں پھاڑی۔ جب مت مارے جائے نا تو انسان سے ایسی کمیاں ہوتی ہیں۔ بعد یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل، صبر ہی اچھی بات ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو قافلہ آیا، وہ قافلہ ٹھہرا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، تو یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا، انہوں نے باہر نکالا تو بچہ خوبصورت، انہوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام، یہ تو غلام ہے، انہوں نے اس کو لے لیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ نگرانی کر رہے تھے کہ دیکھیں کون ان کو لے کر جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، باغا وہ غلام، اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈالا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں کو ہمیں بیچ دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ کتنی بے رخی تھی، اپنا بھائی پھر اس کو بیچ دیا، اور اس کی قیمت کیا لگائی؟ قرآن کہتا ہے فَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے سے درہم، وہ بھی کھوٹے، وہ ان سے لیے، حالانکہ غلام اس وقت فروخت ہوتے تھے، بڑی ان کی قیمت لگتی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ جان چھڑانی تھی اس وجہ سے تھوڑے سے پیسوں میں ان کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے اور مصر میں جا کر، یہ شام کے ملک تھا، مصر لے گئے اور وہاں بازار میں ان کو بیچ دیا۔ غلاموں کی اس وقت بولیاں لگتی تھی، تو مصر کا جو گورنر تھا عزیز مصر،
اس کو اولاد نہیں تھی، اس کو تلاش تھی، اس نے دیکھا کہ بچہ فروخت ہو رہا ہے، اس نے خرید لیا اور گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو بچہ بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے کام آئے گا، خدمت کرے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے ایک اچھی جگہ رہائش عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، حسن تو پہلے ہی تھا، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا اس کا نام تھا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور ایک دن سکیم بنائی، محل کے جتنے دروازے تھے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی پناہ مانگی اور یہ کہا کہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں برائی کا ارادہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کو بھی سمجھایا لیکن نہ مانی، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی اور وہ پیچھے پیچھے تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو قمیض پیچھے سے پکڑی، وہ چر گئی، پھٹ گئی۔ جب دروازے پر پہنچے، کہتے کئی دروازے تھے، وہ ہر دروازے سے گزرتے دروازہ کھلتا جاتا تھا، حالانکہ دروازے محل کے اس نے بند کیے ہوئے تھے۔ تو انسان جب کسی برائی سے بچنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو خیر آخری دروازے پر جب پہنچے تو عزیز مصر کھڑا تھا، تو زلیخا نے پینترا بدلا اور کہا کہ اس انسان کا کیا جو ہے ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام ویسے خاموش رہتے، لیکن جب ان پر تہمت لگی تو فوراً بولے کہ یہ زلیخا کا ہی، اس نے کوشش کی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی۔ کس نے گواہی دی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، مختلف روایتوں میں ہے، یا تو بچہ تھا وہ بول پڑا، یا گھر میں کوئی نوکر تھا وہ بول پڑا، اور یہ کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ دیکھا عزیز مصر نے تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا، زلیخا کو کہا کہ یہ عورتوں کا مکر ہے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم جو ہے یہ ان کا قصور ہے۔ زلیخا جو تھی وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے یہ کہا، دھمکی لگائی کہ یا تو میری خواہش پوری کرو ورنہ میں تمہیں جیل ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے جیل ہی زیادہ محبوب ہے۔ تو بات پھیلتی جا رہی تھی، اس وجہ سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ ہر زمانے میں یوں ہی چلتا آ رہا ہے کہ مظلوم کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ظالم دندناتے پھرتے ہیں، آج بھی ایسے ہی۔ وہ مشہور ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اس کا قاتل کہاں ہے، ان کا وہ تو باہر ہے، ان کا اس کا گواہ کو وہ جیل میں ہے، گواہ